اللہ الرحمن الرحیم المؤمن مرآت المؤمن، مومن مرآت المؤمن، مومن کا آئینہ ہے، مومن کا آئینہ ہے۔ والمؤمن اخو المؤمن، اور مومن کا بھائی ہے۔ یکف عنہ ضیعتہ ویحوطہ من ورائہ، یکف روکتا ہے عنہ اس سے، ضیعتہ اس کے نقصان کو، اس کے خسارے کو، ویحوطہ اور اس کی حفاظت کرتا ہے، من ورائہ اس کے پیچھے سے۔ حدیث کا مختصر مطلب یہ ہے کہ ایک مسلمان، ایک مومن دوسرے مومن کا آئینہ ہے، شیشہ ہے، اور آپ جب آئینے کے اندر دیکھتے ہو آپ کے چہرے پر کوئی داغ دبا ہوتا ہے تو وہ آئینہ آپ کو بتا دیتا ہے۔ تو اسی طرح ایک مومن اگر دوسرے مومن میں کوئی عیب دیکھے تو اس کو چاہیے کہ اس کو بتائے کہ آپ کے اندر یہ عیب ہے، صرف اس کو بتائے، کسی اور کو نہ بتائے۔ تو مومن کا آئینہ ہے، لہٰذا اس میں کوئی عیب دیکھے تو چاہیے کہ اس کو بتا دے۔ مومن کا بھائی ہے، اور ایک مسلمان جب گھر میں نہ ہو، غائب ہو، تو دوسرے مسلمان کو چاہیے کہ اس کے پیچھے سے اس کی حفاظت کرے، اس کے جائیداد کی، اس کی مال، اس کی عزت و آبرو کی، اس کے بچوں کی حفاظت کرے۔ حدیث کے مختصر مطلب یہ ہے کہ روکتا ہے اس سے، اس کے نقصان کو، اور اس کی حفاظت کرتا ہے اس کے پیچھے سے۔ تو دوسرے مسلمان کو چاہیے کہ اگر ایک مسلمان گھر پہ نہیں ہے تو اس کی جائیداد کی، اس کی سامان، اس کی عزت و آبرو کی، اس کے بچوں کی حفاظت کرے۔ حدیث کا مختصر مطلب یہ ہے۔ مرآت اس میں آلہ ہے، رآ یا را، باب فتح سے، رآ یا را سے، رؤیتن مصدر آتے دیکھنا۔ مرآت دیکھنے کا آلہ، تو دیکھنے کا آلہ کیا ہوتے؟ آئینہ ہوتے، شیشہ اس کے اندر دیکھتے ہیں۔ یکف باب نصر سے، کف یکف کفن روکنا، منع کرنا۔ ضیعتن یزاع یزیع باب فتح سے، وہ باب ضرب سے، ضاع یزیع ضیعن، اس سے اس میں مرہ ہے، یہ نقصان کو کہتے ہیں، خسارے کو کہتے ہیں، اور یہ جائیداد کو بھی کہا جاتا ہے۔ یحوط باب نصر سے، حات یحوط حوتن، تو یکف صیغہ واحد مذکر غائب ہے، مضارع معروف ہے، یکف باب نصر سے ہے، کفن مصدر آتا ہے، روکنا۔ یحوط صیغہ واحد مذکر غائب ہے، مضارع معروف ہے، باب نصر سے ہے، یحات یحوط حوتن مصدر آتا ہے، حفاظت کرنا، حفاظت کرنا۔ وراء اس کا معنی پیچھے، اور اس کا معنی آگے بھی ہے، اور اس کا معنی علاوہ بھی ہے، اس کے بہت سارے معنی آتے ہیں۔ ترکیب کرتے ہیں، المؤمن مرفوع لفظاً مبتدا، مرآت مرفوع لفظاً مضاف، المؤمنی مجرور لفظاً مضاف الیہ۔ مجرور کیوں؟ کیونکہ مضاف الیہ اور مضاف الیہ مجرور ہوتے ہیں۔ لفظاً اس لیے کہ نون کے نیچے زیر آ رہے، نون کے نیچے زیر کا تلفظ ہو رہا ہے، تو یہ مضاف الیہ مل کر خبر۔ آپ کو کیسے پتہ چلے یہ مضاف الیہ؟ تو میں نے آپ کو بتایا تھا، دو اسم ہو، پہلے کے اوپر الف لام نہ ہو، دوسرے کے اوپر الف لام ہو، تو یہ آپس میں مضاف الیہ بنتے۔ تو یہ مضاف الیہ مل کر خبر ہے، اور المؤمن مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ اس کو آپ معطوف علیہ بھی بنا سکتے ہیں، لیکن میں الگ الگ ترکیب کر رہا ہوں آسانی کے لیے۔ واو حرف عطف، المؤمن مرفوع لفظاً مبتدا، اخو مرفوع لفظاً مضاف، المؤمنی مجرور لفظاً مضاف الیہ۔ آپ کو کیسے پتہ چلا یہ مضاف الیہ ہے؟ تو آپ کو بتایا تھا، دو اسم ہو، پہلے کے اوپر الف لام نہ ہو، دوسرے کے اوپر الف لام ہو، یا آپس میں مضاف الیہ ملتے، تو مضاف الیہ مل کر یہ خبر بنا، اور المؤمن مبتدا ہے، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ یاد رکھنا یہ اخو المؤمن یہ خبر اول ہے، المؤمن مبتدا ہے، یہ اخو المؤمن مضاف الیہ مل کر یہ خبر اول ہے، اور آگے یکف عنہ ضیعتہ ویحوط من ورائہ یہ پورا خبر ثانی بنے گا۔ تو اخو المؤمن یہ خبر اول، یکف فعل، اس کے اندر ہوا ضمیر مرفوع محلاً اس کا فاعل، عن جارہ یہ مجرور، جار مجرور میں کر متعلق یکف فعل کے، ضیعتہ منصوب لفظاً مضاف، یہ ضمیر مجرور محلاً مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر یہ مفعول بھی۔ اب یکف فعل اپنے فاعل متعلق اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر معطوف علیہ، واو حرف عطف، یحوط فعل اس کے اندر ہوا ضمیر فاعل، یہ ضمیر منصوب محلاً مفعول بھی ہے، من جارہ ہے، وراء مجرور لفظاً مضاف، ہی ضمیر مجرور محلاً مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر
من جارہ کے لیے مجرور، جار مجرور مل کر متعلق یحوط فعل کے۔ اب یحوط فعل اپنے فاعل مفعول بھی اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ پورا معطوف بنا، اور یہ یکف عنہ یہ پورا معطوف علیہ تھا۔ اب معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر یہ خبر ثانی ہوا، اور المؤمن مبتدا، مبتدا اپنی دونوں خبروں سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگی۔ اور یاد رکھنا یہ یکف عنہ ضیعتہ ویحوط من ورائہ، اس کو آپ جملہ استنافیہ بھی بنا سکتے ہیں، مستانفہ نیا جملہ بھی بنا سکتے ہو۔ المؤمنون کرجل واحد ان اشتکا عینہ اشتکا کلہ وان اشتکا رأسہ اشتکا کلہ۔ المؤمنون کرجل واحد، المؤمنون تمام مومنین، کرجل واحد ایک آدمی کی طرح ہے، ایک آدمی کی طرح یعنی کاعضاء رجل واحد، یعنی ایک آدمی کی اعضاء کی طرح ہے۔ تمام مومن ایک آدمی کی اعضاء کی طرح ہے۔ ان اشتکا عینہ اشتکا کلہ، ان اشتکا عینہ اگر اس کی آنکھ کو تکلیف ہوتی ہے، اگر اس کی آنکھ دکھتی ہے، اشتکا کلہ تو اس کا سارا بدن تکلیف میں ہوتا ہے۔ وَإِنِ اشْتَكَا رَأْسُهُ اور اس کے سر میں درد ہوتا ہے، اس کے سر کو تکلیف ہوتی ہے، اشتکا کلہ تو اس کا سارا بدن تکلیف میں ہوتا ہے۔ تو حدیث کا مطلب کیا ہوا؟ یہ ہے تو خبر، لیکن یہ انشاء کے معنی میں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ مومنوں ایک آدمی کی اعضاء کی طرح ہو جاؤ۔ اگر کسی ایک مسلمان کو تکلیف ہوتا ہے تو دوسرے مسلمان کو بھی تکلیف میں ہونا چاہیے، اس کو بھی اس کی فکر کرنی چاہیے، وہ اس کو بھی ہمدردی میں شریک ہونا چاہیے، اس کا ہمدرد بننا چاہیے۔ تو جہاں بھی کسی مسلمان پر کوئی تکلیف ہو تو دوسرے مسلمان کو بھی فکر ہونی چاہیے، ہمدردی میں شریک ہونا چاہیے۔ یہ حدیث کا مختصر مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کو ایک ہونا چاہیے، ایک آدمی کی اعضاء کی طرح۔ جس طرح کسی ایک آدمی جو ہوتا ہے اس کے کسی عضو میں تکلیف ہوتا ہے، اس کے سر میں تکلیف ہوتا ہے تو پورا بدن تکلیف میں ہوتا ہے، اس کا اثر پورے بدن پہ پڑتا ہے۔ اسی طرح اس کی آنکھ میں تکلیف ہوتی ہے یا کان میں تکلیف ہوتا ہے تو اس کا اثر پورے بدن پر ہوتا ہے۔ تو اسی طرح اگر کسی ایک مسلمان کو تکلیف ہو تو باقی مسلمانوں کو بھی تکلیف ہونا چاہیے، ان کو بھی اس ایک مسلمان کی ہمدردی میں شریک ہونا چاہیے۔ حدیث کا مختصر مطلب یہ ہے۔ المؤمنون یہ اسم فاعل ہے، جمع مذکر اسم فاعل باب افعال سے ہے۔ آمن یؤمن ایمانا فہو مؤمن، تو پھر مؤمن مؤمنان مؤمنون ایمان لانے والے مومن۔ اشتکا باب افتعال سے ہے، صیغہ واحد مذکر غائب ہے، ماضی معروف ہے، باب افتعال سے اشتکا یشتکی اشتکاءً بیمار ہونا، تکلیف میں ہونا، شکایت والا ہونا۔ رأس سر کو کہتے ہیں، عین آنکھ کو کہتے ہیں، اس کی جمع اعین آتی ہے۔ رأس سر کو کہتے ہیں، اس کی جمع رؤوس آتی ہے۔ المؤمنون کرجل واحد ترکیب کرتے ہیں۔ المؤمنون مرفوع لفظاً مبتدا، کاف جارہ ہے، رجل مجرور لفظاً موصوف، مجرور کیوں؟ مجرور اس لیے کہ اس پر کاف حرف جر داخل ہے۔ واحد مجرور لفظاً صفت، آپ کو کیسے پتہ ہے موصوف صفت ہے؟ تو آپ دیکھ رہے ہو دو نکرے اکٹھے آ رہے، رجل بھی نکرہ ہے، واحد بھی نکرہ ہے، تو یہ عام طور پر کیا بنتے ہیں؟ موصوف صفت بنتے ہیں۔ تو واحد مجرور لفظاً صفت، مجرور کیوں؟ کیونکہ یہ صفت ہے اور موصوف صفت کا اعراب ایک ہوتا ہے، اور لفظاً اس لیے کہ لفظوں میں دال کے نیچے زیر آ رہا ہے۔ تو موصوف صفت مل کر کاف جارہ کے لیے مجرور، جار مجرور مل کر متعلق، یہاں تو کوئی بھی نہیں ہے، فعل نہیں ہے، اس میں فاعل نہیں ہے، اس میں مفعول نہیں ہے، صفت مشبہ نہیں ہے، اس میں تفضیل نہیں ہے، تو محذوف نکالیں گے، اور محذوف نکالیں گے تو مبتدا کو دیکھ کر، مبتدا کو جب آپ نے دیکھا تو وہ جمع ہے تو یہاں بھی جمع نکالیں، تو جار مجرور مل کر متعلق ثابتون یا کائنون یا حاصلون جو بھی نکالو، تو کائنون یا ثابتون، جار مجرور مل کر متعلق ثابتون اس میں فاعل کے،
ثابتون اس میں فاعل، اس کے اندر ہم ضمیر مرفوع محلاً اس کا فاعل. اب ثابتون اس میں فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شیبہ جملہ ہو کر یہ خبر ہوا، اور المؤمنون مبتدا ہے، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا. ان اشتکا عینہ، ان اشتکا عینہ اشتکا کلہ، اس کا یہ حمزہ جو ہے یہ وصلی ہے، یہ درمیان کلام میں گر جاتا ہے. تو ان حرف شرط، اشتکا فعل، عین مرفوع لفظاً مضاف، ہو ضمیر مجرور محلاً مضاف الیہ. آپ کو کیسے پتہ چلے یہ مضاف مضاف الیہ؟ تو میں نے آپ کو بتایا تھا کسی بھی اسم کے ساتھ جب ضمیر ملی ہوئی آ جائے تو یہ آپس میں مضاف مضاف الیہ بنتے. تو مضاف مضاف الیہ مل کر یہ فاعل ہوا اشتکا فعل کا. اب اشتکا فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ ہوا شرط. اب آگے جزا آ رہے ہیں. اشتکا فعل کل مرفوع لفظاً مضاف، ہو ضمیر مجرور محلاً مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر یہ فاعل ہوا اشتکا فعل کا. اب اشتکا فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ جزا شرط، جزا مل کر جملہ شرطیہ جزائیہ خبریہ ہو گیا. اس کی ترکیب آپ اس کو معطوف علیہ بھی بنا سکتے ہیں، لیکن میں الگ الگ ترکیب کرتا ہوں آسانی کے لیے. وَإِنِ اشْتَكَى رَأْسُهُ اشْتَكَى كُلُّهُ، واو حرف عطف یا واو استنافیہ بناؤ اگر الگ نیا جملہ بنا رہے ہو تو واو حرف عطف، ان حرف شرط، اشتکا فعل، رأس مرفوع لفظاً مضاف، ہو ضمیر مجرور محلاً مضاف الیہ. آپ کو کیسے پتہ چلا یہ مضاف مضاف الیہ ہے؟ تو میں نے آپ کو بتایا تھا کسی بھی اسم کے ساتھ ضمیر ملی ہوئی آ جائے تو رأسن کے ساتھ ہو ضمیر ملی ہوئی ہے، یہ آپس میں مضاف مضاف الیہ بنے گا. تو یہ مضاف مضاف الیہ مل کر یہ فاعل ہوا اشتکا فعل کے لیے. اب اشتکا فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ ہوا شرط. آگے جزا ہے. اشتکا فعل کل مرفوع لفظاً مضاف، ہو ضمیر مجرور محلاً مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر یہ فاعل ہوا اشتکا فعل کا. اشتکا فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ جزا ہے. تو یہ شرط، شرط اپنی جزا سے مل کر جملہ شرطیہ جزائیہ خبریہ ہو گیا. جملہ شرطیہ جزائیہ خبریہ. اگر جزا خبر ہوتا ہے تو اس کو بولتے ہیں جملہ شرطیہ جزائیہ خبریہ، اور اگر جزا جو ہوتے ہیں وہ انشاء ہوتے ہیں تو پھر جملہ شرطیہ جزائیہ انشائیہ بولتے ہیں. بس آج کے لیے اتنا ہی. اللہ تعالی ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے. السلام علیکم.